اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی 255 نمبر آیت ہے اور بہت ہی پاورفل آیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت کا ہے۔ آیت الکرسی سٹارٹ ہوتی ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے جو کہ زندہ ہے اور قائم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ تمام تخلیقات جہانوں کا رب ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، کوئی چیز کے سوا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کوئی اس کے ساتھ شرک کرے، وہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دیں گے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے اور اس کی سزا یقیناً جہنم ہی ہوگی۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ اس کی کامل صفات میں یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ کبھی نیند یا اونگ سے متاثر نہیں ہوتا ہے، اس کی طاقت بالکل کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ایک اور جگہ سورۃ القاف آیت 38 میں، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو مخلوقات ان میں ہیں سب کو 6 دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا تھکان نہیں ہوئی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنے اختیار کے تحت اللہ کا خادم ہے۔ زمین پر یا آسمانوں کی ہر چیز اللہ کی مملکت ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی طاقت ہے۔ اللہ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ قیامت کے دن اس کی اجازت کے سوا کوئی بھی اس کی موجودگی میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ کافر یہ سوچتے تھے کہ ان کے بتوں سے ان کی طرف سے شفاعت ہوگی، اسی لیے اللہ نے وضاحت کی ہے کہ اس کی عدالت میں کوئی شفاعت کام نہیں کرے گی سوائے اس کے کہ وہ اجازت دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28 فرماتے ہیں جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے خدا خوش ہو اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو یقیناً اللہ کی طرف سے پوری کی گئی ہے، اور میری خواہش ہے کہ اگر اللہ میری اس خصوصی درخواست کو میری امت کے لیے قیامت میں شفاعت بنا دے تو گویا شفاعت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکیں گے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ہی کر سکیں گے۔ اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی اللہ سے شفاعت بھی نہیں کر سکے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے۔ اس سے مراد تمام مخلوقات کے بارے میں اس کا کامل علم ہے، ماضی، حال اور مستقبل سمیت۔ یہ اللہ کے علم کا ثبوت ہے جو تمام جہانوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ
اس کی معلومات میں سے کسی چیز سے دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو علم دیتا ہے انسان کو، انسان صرف وہی لے سکتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے کسی کو کیا دینا ہے۔ آیت کا یہ حصہ اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ اللہ کی اجازت کے سوا کسی کو کوئی علم نہیں ملتا۔ سورۃ الجن آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ فرماتے ہیں، غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف غیب جانتا ہے اور کسی کو اپنا غیب کی علم ظاہر اللہ تعالیٰ نہیں کی، صرف اللہ ہی غیب جانتا ہے۔ جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا ہے اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے، یعنی کہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو غیب کا علم دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس علم کے مالک ہے۔ وسع کرسی السماوات والارض، اس کی بادشاہی آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے۔ لفظی طور پر الکرسی کا مطلب ہے سٹول یعنی کہ چیئر، لیکن یہاں کرسی لفظ اللہ کے عرش کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے صفات کی حقیقت انسانوں سے بالاتر ہے۔ یہ عمدہ آیت اللہ کے وجود، خود مختاری، طاقت اور علم کی وضاحت کرتی ہے جو آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا عالی رتبے اور جلیل القدر ہے۔ اللہ سب سے اعلیٰ اور عظیم ترین ہے، تمام عزت، طاقت اور برتری اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے، وہ سب سے اونچا، عظیم ترین ہے۔ اس طرح آیت الکرسی اللہ کی وحدانیت اور اس کے کلمات کی ایک مختصر وضاحت پیش کرتی ہے۔